मुफस्सिर कुरान सुल्तानुल उलमा सरकार अल्लामा ज़फ़र अब्बास हाशमी साहब, दो कतात इससे कब्ल पेशखानी में पेश कर रहा हूँ कि किसी मनसब से ना दस्तार से पहचानते हैं, हम तो बस जुर्रत इजहार से पहचानते हैं। किसी मनसब से न दस्तार से पहचानते हैं, हम तो बस जुर्रत इजहार से पहचानते हैं। और किसकी शरियानों में पाकीज़ा लहू दौड़ता है, नारा हैदर कर्रार से पहचानते हैं। और आंसू सा कोई दुर कोई मोंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। आंसू सा कोई दुर कोई मोंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। और मजलिस में जो आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। सरकार अल्लामा ज़फ़र अब्बास हाशमी साहब आपके रूबरू मिलजुल के इस्तकबाल करते हुए एक बुलंदतर नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بعد بلند. اداس اداس لگ رہے ہو، خیریت ہے؟ چہرے ٹھیک کر لو، پتہ چلنا چاہیے کہ میرے سامنے خریدار ہیں۔ سورہ فجر سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ فرمایا ارم نامی وہ جنت جو ذات العماد تھی، عماد ستونوں کو کہتے ہیں، ستونوں پر قائم تھی، اس لیے اسے ذات العماد کہا گیا، یعنی اس کی حقیقت ستون تھے۔ اور میں نے تو کہنا چاہا وہ کہہ بیٹھا ہوں، اس کی حقیقت ستون تھے، عمود تھے۔ اور ایک گھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے نحن العمد التی علیہا قامت السماوات، ہم وہ عمود ہیں جن پر آسمان قائم ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ ہاں میں نے کل کہا بھی تھا کہ 9 سے کچھ منٹ پہلے آ جایا کرو، لیکن بہرحال اب میں کہنا ہی بھول بیٹھا ہوں، نہیں کہوں گا، چال بدلنی نہیں، جو آ گئے ہو عنوان کے ساتھی تم ہی ہو، باقی ثواب میں انشاءاللہ آتے رہیں گے، شامل ہوتے رہیں گے۔ فرمایا ارم ذات العماد التی، وہ ارم جو ذات العماد تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس کی مثل شہروں میں خلق ہی نہیں ہوئی۔ لم اللہ نے یہ نہیں، اچھا یہ تو جانتے ہو ارم بنائی کس نے تھی؟ ہاں تو ڈر کیوں رہے ہو؟ شداد نے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے لم یخلق مثلها، یہ نہیں کہا کہ لم یبنا مثلها، کہ اس کی مثل تعمیر نہیں ہوئی، لم یصنع مثلها، کہ اس کی مثل بنائی نہیں گئی، نانا لم یخلق، خلق نہیں ہوئی۔ مالک خلق تو تو کرتا ہے،
میں کہتا رہتا ہوں سوچ کے بیماروں سے غزل پر خطاب نہیں کرتا، خریداروں سے میرا خطاب ہوتا ہے۔ نقوی صاحب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثل، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے، روایت تو ہے ہی نہیں، لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس کی مثل شہروں میں خلق نہیں ہوئی۔ ایک مشرک جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ کہتا ہے مخلوق میں اس کی مثل نہیں، تو محمد کی مثل کیسے ہو گیا ہے؟ کجا ایک مشرک کی بنائی ہوئی شے، کجا ذات واجب کی صادر کی ہوئی ذات۔ اللہ اکبر، پلے پڑ رہی ہے بات، سر سے تو نہیں گزر رہی نا؟ کجا شداد جیسے مشرک کی، زاہد بخاری، بنائی ہوئی جنت، کہاں بے دل کے دل سے نکلی ہوئی دھڑکن۔ ہاں سعید بھائی، میری انگلی پکڑے سارا مجمع، تمہیں اس خاندان کے ایک فرد کے پاس لے چلوں، وہ بتائے گا محمد مصطفیٰ کیا ہے، میں کیا جانوں، کوئی عالم کیا سمجھے، تمہیں کیا خبر، سر اٹھانا۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق محمدا من نور ذاتہ ہی لے ذاتہ ہی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ موضوع وہ ہے سکندر خان، علماء کے سننے والا، اور مجھے عوام تک صرف نہ پہنچانا ہے بلکہ سمجھانا بھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنی ذات کے نور سے خلق کیا، کیوں؟ اپنی ذات کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایسا تھا، چونکہ ملک اور اللہ نے مخلوق کو بتانا تھا میں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مخلوق پر اپنی پہچان، اپنی معرفت واجب بھی کر دی۔ مخلوق جان سکتی ہے اسے، تو پھر مالک یہ کیا کیا تو نے، جب تجھے جانا ہی نہیں جا سکتا ہم پہ واجب کیوں؟ نہ ہماری تجھ تک رسائی، نہ تو ہم میں آنے کا، ہاں اس کے بارے میں تو جان، میں امجد ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھ لینا، لسان اللہ کا فرمان ہے من فکر فی ذات اللہ تزندق، جس نے اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا زندیق ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ میں یار جنگل میں تو خطاب نہیں نہ کر رہا، جس نے بھی خدا کی ذات کو سوچا زندیق ہو گیا، بے دین ہو گیا، تو مولا پھر اسے پہچانے کیسے؟ سر اٹھانا، سر اٹھانا، پھر اسے جانے کیسے؟ پڑھ لینا نہج البلاغہ۔ علی نے بظاہر زاہد بخاری حمد کی خدا کی اور توحید سمجھا دی، فرمایا الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے تجلی ماری مخلوق کے لیے، مخلوق کے ذریعے۔ اللہ اللہ اکبر۔
आजमा लो, किसी को दे के देख लेना ये मौजू। हाँ, बज़ाहिर ये इतना खुश्क मौजू है, मैं सरों से ही गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुतजल्ली ले खल्क़े ही बेखल्क़े ही, तजल्ली मारता है मखलूक के लिए, मखलूक के जरिए। मैंने कल भी कहा था कि अकायद मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करना मेरी ड्यूटी है। बिरादरान अहले सुन्नत का मुझसे मुत्तफक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन शिया मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकता। अब जिसका अली की ज़ात पर ईमान है कि सारी कायनात से बढ़ के वो तौहीद जानता है, अब ये जो बैठे हो तुम फैसला करो, मौलवी ज़्यादा तौहीद जानता है या मौला? तो फिर तुम्हारा मौला कह रहा है कि वो जलवा मारता है, तजल्ली फेंकता है मखलूक पर, मखलूक के जरिए। नकवी साहब, कभी उसने तूर पे भी तो तजल्ली मार। अल्लाह 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 अल्लाह, चले तो नहीं गए हो? मारी थी ना तजल्ली, गलत तो नहीं कह रहा मैं। और तेरा मौला हाशमी कह रहा है कि अल मुतजल्ली ले खल्क़े ही बेखल्क़े ही, जब भी मखलूक के लिए तजल्ली मारता है मखलूक के जरिए। अब तू तूर की तजल्ली से मुकर नहीं सकता, तो फिर वो मखलूक ढूंढ के तो देख किसके जरिए मारी। अल्लाह अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। घबरा तो नहीं गए ना? अच्छा, अब उसने चूंकि वाजिब कर दिया कि हम पर कि मुझे पहचानो। पहचाने कैसे? तेरी इज्जत क़दम कहाँ, हमारे हुदूस की जिल्लत कहाँ, तेरा हरीम कुदस कहाँ, हमारी नापाकी कहाँ, तू खल्ला के अक्ल कहाँ, हमारा इतना सा शऊर कहाँ, हम कैसे पहचाने? उसने कहा जब मैंने वाजिब किया है, क्या मैं आजिज़ हूं? मैं तुम्हें अपना नमूना दिखाऊंगा। अल्लाह, यार चले तो नहीं गए मेरे सामीन? हैं? मैं तुम्हें अपना नमूना दिखाऊंगा, जमीन वालों को भी दिखाऊंगा, आसमान वालों को भी दिखाऊंगा। उसने सईद भाई चुके कह दिया, मैं ताक़ुब में रहा, कौन सा नमूना दिखाएगा। ढूंढते 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 एक रात आई, उसने घोड़ा भिजवाया जमीन पर, साथ एक नूरी नौकर भेजा, जा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ले आ। अल्लाह, सर उठाना सर उठाना। असल नतीजा तो अनाजात ज़वात का निकलेगा आखिरी मजलिस में। हाँ, उससे पहले मैं ज़मीनें हमवार कर रहा हूँ तुम्हारे ज़हनों की। सर उठाना, ले आ, समझ ही गए होगे। वो जिब्रील लेके चला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जिस आसमान से भी लेकर मेरे रसूल को गुजरता है जिब्रील, मिंबर हुसैनी और अलम जामिन। हर्फ की खयानत हो, अपनी शहरग न कटवाऊं, मेरे नुत्फे में शक नहीं। नकवी साहब, अतः नकवी, जिस आसमान से भी तुम्हारा रसूल गुजरा, फरिश्ते देखते, खर्रतिल मलाइकतु साजिदीन, फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते और कहते सुब्बूहुन कुद्दूसुन मा अशबह हाज़न नूरो बेनूर रब्बना। बैठे हो, चले गए हो? हैं? सुब्बोहन कुद्दूसन तो तस्बीह उसकी है ना। और आगे कहते क्या है? मा अशबाह हाज़न नूरो बे नूर रब्बना,
یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے؟ اللہ اللہ اور پچھلے محلے والے بلے پڑھ کے بعد سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ یہ نور ہمارے رب کے نور کی لفظ ہے اشبہ، اشبہ شبیہ اعظم، شبیہ نہیں اشبہ، سب سے بڑی شبیہ ہے ہمارے رب کے نور سے۔ اب زاہد بخاری امجد یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے کہ فرشتوں نے میرے رسول کو اللہ نہیں سمجھا، ورنہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کا نور ہمارے رب کے نور کی شبیہ ہے؟ معلوم ہوا اللہ نہیں سمجھا، سجدہ کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ بھی نہیں سمجھتے، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں نوریوں کا عقیدہ صحیح ہے یا خاکیوں کا۔ ہاں اچھا ایمان سے کہو سعید بھائی سکندر، ہاں بات وہ ہے جو میری قوم کے یہ چھوٹا بچہ بھی شاید دو ایک دفعہ کم از کم سن بیٹھا ہوگا، ہاں لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے اس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، اور یوں چٹکی میں سر اٹھاؤ۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں، آپ بڑے احترام سے میں ہاتھ تک چومنے کی کوشش کرتے ہیں، میں جھٹک دیتا ہوں اور منع کرتا ہوں، بلکہ آج شکر ہے بات سامنے آ گئی تو میں بتا دوں عقیدت ظاہر کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، ہاتھ نہ چوما کرو کسی بھی عالم کے، کیونکہ امیر کائنات کا فرمان ہے من رضی علی تقبیل یدیہ فعلیہ لعنت اللہ، جو ہاتھ چموانے پہ راضی ہو اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو گویا آپ مجھے اپنی طرف سے تو عقیدت میں چومتے ہیں، آئندہ احتیاط کرنا۔ اچھا آپ میرا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ سرخاب کا پر لگا ہے مجھ میں، اپنی قوم کا عالم سمجھ کے، ٹھیک ہے نا؟ اب اچانک آپ سڑک سے جا رہے تھے شاہراہ امام حسین سے، تو بالکل قامت میرے جتنی، جسامت میرے جتنی، چہرہ میرے والا، ہیکل پیکر میرے والا، بالکل ہو بہو میں نہیں تھا، لیکن آپ جب دیکھیں گے تو ویسے ہی جھکیں گے نا اسے بھی جیسے مجھے جھکتے تھے۔ اب سر اٹھانا، میں بات کسی عالم کی نہیں کر رہا، مسجود علم کی کر رہا ہوں۔ علی کو پتا ہے ہمارے کو یا مولوی کو کہ بندہ خدا کا ہوتا ہے، پھر اسے محمد مصطفیٰ میں کیا نظر آیا کہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ کچھ تو اس سے ملتا جلتا نظر آئے۔ اللہ سلام ہو جائے۔ پلے پڑی ہے یا میں ایسے ہی بس وقت ضائع کر رہا ہوں؟ یہ محلہ سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ تو علی کو حقیقت محمدیہ میں کچھ اس جیسا دکھائی دیا ہے نا، جو کہہ رہا ہے میں عبد ہوں، یا اللہ کا عبد کہلاتا ہے یا رسول کا؟
اور خود اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ جسے لوگ دیکھ کے خدا سمجھیں. ہاں اللہ نے یہ مسئلہ اول، یہ مسئلہ اکبر، یہ مسئلہ اعلیٰ، یہ نمونہ اول اپنی ذات سے نکالا مخلوق کو بتانے کے لیے. مجھے جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، میرے محبوب کو دیکھو، اس میں اور مجھ میں بس یہ فرق ہے، یہ بدن میں ہے، میں بے بدن ہوں. جو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں اس کو نمونہ بنا، اور چونکہ اپنا نمونہ بنایا تھا. ہاشمی جتنا پیار مجھے خود سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی سے ہو سکتا ہے نہیں نا، یہ فطرت ہے. سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. تو کبھی تم نے بیٹھ کے نہیں سوچا ہے بے بدن، ہے بے جسم، ہے بے دل، محبت اس سے کرتا ہے. اب میں خریدار کہاں سے لاؤں؟ میں خریدار کہاں سے لاؤں؟ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ اوے اللہ بھلا کسی نقص سے محبت کرے گا، کسی کمی سے محبت کرے گا، کسی کجی سے؟ اوے در حقیقت وہ اپنے آپ سے کرتا ہے. سر اٹھانا وہ فلسفہ بتا رہا ہوں، عوام کی بات نہیں. سعید بھائی نقوی صاحب، صاحبان علم 40 سال تحقیق کریں تو یہی گوہر ہاتھ میں آئے گا جو تمہیں آدھے منٹ میں دینے لگا ہوں. بس اپنا نمونہ بنا کے حقیقت محمدیہ کو بے چہرہ نے روبرو رکھا. اس نے اس کی حمد شروع کی، اس نے اس کی ثنا شروع کی. میرا رسول اس کی حمد کرتا رہا، وہ اس کی ثنا کرتا رہا. اور چونکہ اپنے اندر سے نکالا تھا، کہتے ہیں میرے حبیب تو میرا ہی ظاہر ہے، تو میری ہی تجلی ہے، تو میرا ہی عکس ہے، تو میرا ہی پرتو ہے، تو میرا ہی جلوہ ہے، تو میری ہی تجلی ہے. اس لیے تو بے دل کے دل میں رہتا ہے. حد کر دیں پیار کی. جیسے دنیا میں ہم پگڑیاں بدل لیتے ہیں، اب وہ پگڑیوں والا تو ہے نہیں، اللہ کے سر پہ کلہا تو رکھتا نہیں. کہتا ہے ذات بدل لیتے ہیں. بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، ذات بدل لیتے ہیں. تو میں ہو جا، میں تو ہو جاتا ہوں. تو نے میری حمد کی، میں نے تیری ثنا کی. اب حمد تو لے کے محمد ہو جا. سمجھ آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں.
اور یہی مقصد ہے. تمہارے رسول نے بھی فرمایا اور اس کے 5ویں بیٹے اور تمہارے امام ششم نے بھی فرمایا, اور کئی دفعہ مجالس میں مجھ سے بھی سنی ہے وہ حدیث تم نے, لنا ما اللہ حالات اذ نحن ہوا وہو نحن وما ذالک نحن وہو ہوا, کہ ہماری اللہ کے ساتھ کچھ ایسی حالتیں بھی ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں وہ ہم ہوتا ہے, اس کے باوجود ہم رہتے ہیں وہ رہتا ہے. اللہ اب جاگنا ہے, اب سمجھ گئے نا, ذات بدل لی. تحفۃ العوام تو ہر گھر میں ہے نہیں؟ ہاں تو پھر بولو نا. تمہارے مولا علی کی فرمودہ ایک دعا ہے وہاں, جس کو بڑی کتاب نہ ملے تحفے میں دیکھ لے, دعائے صباح. صبح کے وقت امیر کائنات نے حکم دیا ہے کہ اسے پڑھو. اللہم یا من دلا لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجلجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ یا من دلا علی ذاتہ بذاتہ. پچھلے جملوں کا ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا, وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. ہاں علی بادشاہ کہہ رہا ہے, اے وہ ذات جس نے اپنی ذات پر دلیل دی اپنی ذات کے ساتھ. اللہ اکبر. یا من دلہ علی ذاتہ ہی بے ذاتہ ہی. نہ دعائے صبح میں نے بنائی, ترجمہ مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ یہی ہے یا نہیں, سامنے ہو رہا ہے. یا من دلہ, اے وہ ذات جس نے دلیل دی, علی ذات ہی اپنی ذات پر, بے ذات ہی اپنی ذات کے ساتھ. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بات تو کھل گئی ہے, لیکن آؤ پھر بھی امیر کائنات کی زبانی بتاتا ہوں. جب کمیل بن زیاد نے امیر کائنات سے نفس کی تعریف پوچھی, مولا نے 5 نفس بتائے. نفس ناطقہ قدسیہ کی تعریف کرتے کرتے جملہ بولا لسان اللہ نے, شاہ نجف نے, اشارہ تیرے رسول کی ذات کی طرف جا رہا ہے. فرماتے ہیں ہے شجرۃ طوبی وذات اللہ العلیٰ. شجرہ طوبہ کی حقیقت رسول ہے اور اللہ کی بلند ذات بھی وہی ہے. اللہ نہیں, اللہ کی ذات. وہی نمونہ جو ہے اس کا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے پریشان ہو گئے ہیں. ہاں اس لیے میں نے کل ہی کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں کوئی اور موضوع رکھتا. نہ بولوں تو شکایت کہ پلے کچھ نہیں تھا اس لیے نہیں بولا, اور حقیقت بولوں تسمے ٹوٹ جائیں. ہاں لیکن ذہن میں رہے یہ, میں کوئی ہزاروں دفعہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ میں محمد و آل محمد کو عرش سے کروڑوں گنا اونچا دیکھ چکا ہوں, پھر بھی میں نے نہ ان کے فضائل میں شک کیا نہ انہیں اللہ سوچا. جس نے انہیں اللہ کہہ دیا اس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا, اور گویا یہ کہہ دیا کہ میں انہیں جان گیا ہوں. اور کسی شے کو جان وہ سکتا ہے جو اس شے سے اعلیٰ ہو. یہ جب تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے گویا یہ دعویٰ کرتا ہے میں ان سے اونچا ہوں. ان سے اونچا ان کا اللہ ہے, وہ جانتا ہے یہ کیا ہیں.
اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا نقوی صاحب کہ رسول کی حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ لا یعرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ وہ تو چلو آپ سے اونچا تھا، آپ کو جانتا ہے، آپ چھوٹے ہو کر اسے کیسے جانتے ہو؟ پہلے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے محلے والوں جو دروازے میں بیٹھو، ٹھیک بیٹھو نا بھائی؟ نبی ہو یا علی ہو، بندے ہیں تیرے، مخلوق ہیں تیری، چھوٹے ہیں تجھ سے، یہ کیسے جان گئے؟ مثال سے سمجھاؤں؟ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، تمہیں شیشے میں اپنے جیسا ایک نظر آئے گا، وہ تم نہیں ہوگے، تمہارا عکس ہوگا، تم نے عکس کو جان لیا، اگر اس کو زبان مل جائے وہ بھی تو کہے گا میں نے جان لیا۔ بھائی یہی فلسفہ تھا، بس یہی فلسفہ جو ٹھیک ہے۔ بس اتنا ہے کہ تم نے کہہ دیا، چونکہ تم زبان رکھتے تھے، وہ چپ رہا، لیکن زبان ملے تو وہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا، جیسے تو نے مجھے جان لیا میں نے بھی تجھے جان لیا، تو میرے سامنے جو ہے، یا اللہ کو محمد و آل محمد سے اوجھل کر۔ اور اگر ان سے اوجھل نہیں تو بس یہ جانتے ہیں، باقی ان کو آدم بھی نہیں جانتا، نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ انبیاء نہیں جانتے، تو اور میں کون ہیں؟ ہمارا جاننا پتہ کیا ہے؟ ہم جب بتاؤں، غایت الادراک ان ادری بانی لست ادری، فرمایا ادراک کی انتہا یہ ہے، وہ بندہ محمد و آل محمد کا سب سے بڑا عارف ہے جو یہ جان لے کہ میں انہیں نہیں جان سکتا۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جو یہ جان لے کہ میں نہیں جان سکتا۔ اب امیر کائنات کے دو فرمان کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ تیرا رسول ذات، ابھی تو میں ابتدائی مراحل میں ہوں، پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا، میری سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو، جس کو کل تک کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور آج سامنے آئے حیران ہوتا ہے۔ مثلا اینیمل پلانٹ دیکھتے ہو، نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہو، اور کون سا ہے، ڈسکوری۔ سمندر میں جب کیمرہ شوٹ ہوتا ہے، ایسی ایسی مخلوق نظر آتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ علی بادشاہ کے زمانے میں کیمرہ تھا، یہ تحقیق تھی، وائلڈ لائف پہ کچھ جستجو تجسس ہوا، تو وہاں منبر پہ علی نے کیوں کہہ دیا یا من فی البحر عجائبہ، اے وہ ذات جس کے عجائب سمندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سر سے تو نہیں گزر رہی ہے؟ تو جاننا پڑے گا نا، وہ کیمرے کے بغیر موجوں کے نیچے دیکھ رہا ہے۔ اللہ میں نے نقوی صاحب علی کے بیٹے کی، تمہارے پانچویں مولا کی ایک حدیث پڑھی ہے، سنا دوں؟ محفل بھری ہوئی تھی، سر اٹھایا میرے امام نے، فرماتے انی لأعرف رجلا
لو قام على شاطئ البحر لنضب بدواء بالبحر بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم وأمهات أمهاتهم. فرماتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں اگر وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے تو جتنی مخلوق سمندر میں رہتی ہے وہ ان کے نام جانتا ہے، ان کے باپ داداؤں کے نام جانتا ہے، ان کی ماؤں کے نام جانتا ہے، ان کی ماؤں کے ماؤں کے نام جانتا ہے. اب یہ تھک گئے. یہ بھی حدیث میں سمجھ گئے. بے اسمائہم جتنی مخلوق سمندر میں رہتی ان کے نام، و اسماء آبائہم ان کے باپ داداؤں کے نام، و اسماء امہاتہم ان کی ماؤں کے نام، و امہات امہاتہم ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے. سٹ پٹا کے ملک اور سائل نے کہا من ہوا، کون ہے وہ؟ کالا انا میں ہوں، اور کون ہے؟ اللہ اللہ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں نہیں. اور یہ بھی سید بھائی حدیث ہے کہ انسانوں سے جنات 10 گنا زیادہ، جنات سے پرندے 10 گنا زیادہ، پرندوں سے اشجار درخت جھاڑیاں 10 گنا زیادہ، اور اشجار اور جھاڑیوں سے سمندر میں رہنے والی مخلوق 10 گنا زیادہ. 7 ارب کے قریب تم ہو گئے ہو، 70 ارب جنات ہوئے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. 7 کھرب پرندے ہو گئے، پھر 10 سے ضرب دو، پھر 10 سے ضرب دو، وہ ہے سمندر کی مخلوق. اور علی کا بیٹا کہتا ہے میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں. اللہ ہاں ان کے سامنے چونکہ حقیقتیں ہیں. آخر نقوی صاحب وہ بھی تو تھا لکھنے والا، مسلم بھی نہیں تھا بھی نصرانی، انگریز تھا، جس نے تیرے مولا کا فرمان پڑھا کہ جس کے کان باہر ہیں وہ جنس بچے دیتی ہے، جس کے کان بند ہیں وہ جنس انڈے دیتی ہے. وہ کہتا ہے میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، یا تو ساری کائنات علی نے خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. اللہ اللہ تھک گئے تو ادھار کروں. ہاں ابھی تو میں بخدا مبادیات میں پھر رہا ہوں، ابتدائیہ میں دیباچے ہے، تمہید ہے جی. تو اب جو توحید یہ سمجھا سکتے ہیں کون سمجھائے؟ تیرے رسول کی حدیث ہے لولانا ما درت تسبیح و تحلیل. رسول فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے، نہ فرشتوں کو پتا تھا نہ نبیوں کو کہ تسبیح کیا ہے، تحلیل کیا ہے، اللہ کیا ہے. جی انبیاء اور فرشتوں کو بھی خدا اس گھر نے سمجھایا، عبادت انہوں نے سکھائی، تسبیح تحلیل انہوں نے بتائی. تو اسی گھر کا ایک فرد جو رسول کے پسینے سے نہیں، رسول کے لہو سے ہے. انبیاء پسینے سے ہیں. اب پتہ نہیں تم تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو یا باتیں سر سے گزرنا شروع ہو گئی ہیں. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تیرے رسول کے پسینے سے ہیں یا نہیں؟ اور یہ نہیں کہ چلو بھر بھر کے اللہ نے ایک ایک نبی کو بنایا، ایک قطرے سے ایک نبی.
میں اشارہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں سعید بھائی نقوی صاحب. رسول کے پسینے کا پہلا قطرہ آدم، آخری قطرہ عیسیٰ، اور یہ ایک دفعہ کا پسینہ ہے. ایسے کروڑوں پسینے جسد رسالت میں چھپے ہیں، پتہ نہیں ان سے کیا کیا بن سکتا ہوگا. یہ ایک دفعہ کا پسینہ ہے. پہلا قطرہ آدم، آخری قطرہ. سار اٹھاؤ، نہ آدم نطفے سے نہ عیسیٰ نطفے سے. پتہ نہیں یار میں جنگل میں پڑ رہا ہوں یا آبادی میں. ماننے والے ہیں یا سوچ کے بیمار بیٹھے ہیں. نہ آدم نطفے سے نہ عیسیٰ نطفے سے. یہ پسینہ ہے رسول کا. جس کا پسینہ نطفے سے بے نیاز ہے اس کا خون تیری طرح پیدا ہوا ہوگا. اللہ 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 اللہ. اور کوئی اتنا باکمال پسینہ ہے میرے رسول کا. پہلا قطرہ کون ہے؟ یار تمہیں ایک لفظ بولنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مجھے کہتے پڑھے جا. کون ہے پہلا قطرہ؟ اور آخری؟ پہلے قطرے کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آخری قطرے کو لوگوں نے خدا کہا. ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے. نہیں غلط کہا ہے تو ٹھوک دو. آدم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا. ہے تیرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، نوری سجدہ کر رہے ہیں. عیسیٰ ہے تیرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، نصارہ اللہ کہہ رہے ہیں. جس کے پسینے میں یہ کمال ہے اس کا لہو کیا ہوگا؟ ہاشمی جی سے بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن اس صحن میں جھانکنے کی دعوت پہلی بار میں نے دی. اور الحمدللہ میں تو حقیقت محمدیہ کے لہو کے بھی کچھ اسرار جانتا ہوں، پھر بھی قائم ہوں. لوگوں نے تو رسول کے پسینے کو اللہ کہا، میں اس کے خون کو اللہ نہیں کہتا. پتہ نہیں یار کیا سن رہے ہو تم. ہاں کیوں؟ میرا رسول سچا، جس کے پسینے کو اللہ صدیق کہے. نہیں حضرت ابراہیم پسینہ ہے رسول کا یا نہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہتے ہیں ابراہیم صدیق نبی تھا. جس کا پسینہ اتنا سچا ہے اس کا لہو کتنا سچا ہوگا. اور وہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ نہیں ہوں. نہیں تو بس نہیں ہے. اللہ
समझ आ रही है बात? हाँ जी, इतनी सच्ची जबान ने जब कह दिया सईद भाई मैं अल्लाह नहीं, माज़अल्लाह मेरा मौला नौज़बिल्ला गलत बयान नहीं करेगा। बोलो जो चुप हो, नहीं ऐसे नहीं, या कल को फिर मैं गेट बंद करूंगा, अंदर आने नहीं दूंगा, या अपने अकीदे की पहले बुनियाद दुरुस्त कर लो। हाँ, कम ज़र्फ न बनना। हाँ, कभी भी बंदे को खुदा न कहना। हाँ, और इनके कमाल का लुत्फ कर लेना है तो वो है ही यही कि हैं बंदे, काम करते हैं खुदा वाले। हाँ, कमाल यही है। हाँ, इसमें लुत्फ यही है। हाँ, वरना तो लुत्फ ही अमजद मारा जाता है, मत थकना नहीं। हाँ, वैसे तो अगर मैं नकवी साहब इल्मी तनाजुर में देखूं तो इस मौजू पर चलो ज्यादा न सही 5-6 अशरे पढ़ ही डालूंगा। हाँ 5-6 नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो मुझे सही तौर पे सुनता है और कभी कभार मेरी सोहबत में भी बैठता है वो नुसैरी नहीं हो सकता। हाँ जी, वरना तो गोया मेरी सोहबत पे दाग लग जाएगा। हाँ, और मैं अपनी सोहबत पर ये दाग बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो अपने पास आने वालों को पहला दर्स ही यही देता हूँ कि ये जात पर दलील बन के उतरे हैं। दलील मजमून नहीं होती। और मैं कह गया तू रह गया। दलील होती है। मेरा मौजू है अनाजात ज़वाद, जो दलील दे रहा हूं वो मौजू तो नहीं, वो तो उस मौजू के लिए दलील है। ये 14 अल्लाह के वजूद पर दलील है, अल्लाह है नहीं। जो हाँ इस पे कायम रहोगे तो कुछ ये भी समझ में आ जाएंगे और कुछ उसका भी तसव्वुर आ जाएगा। है? हाँ, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा बुरहान, जिसे बुरहान नातिक बुरहान काते कहा जाए, वो है ही यही कि जिसे मोहम्मद और आले मोहम्मद सजदा करें वो है अल्लाह। जी समझ में आई बात जाने। और अगर तू इन्हीं को ही अल्लाह कह देगा फिर अल्लाह कैसे साबित करेगा? फिर तो मजहब तमाशा बन जाएगा। क्या नौज़बिल्लाह अपना सजदा खुद करते थे, अपनी नमाज खुद पढ़ते थे? ना, बस अल्लाह के वजूद पर दलील ही यही काफी है। जैसे एक गैर मुस्लिम बंदे ने लिखा, वो कहता है मैं रसूल को नहीं मानता, मुसलमानों के रसूल को, लेकिन एक बात ऐसी है जहां आके मैं हक्का बक्का शशदर हैरान हो जाता हूं और मेरे पास जवाब कोई नहीं। हाँ, वहां मुझे मानना पड़ जाता है कि मुसलमानों का रसूल भी कोई शय है। वो क्या? वो कहते हैं अली जैसे तलिस्मी और मुहय्यर और उकूल ज़ात को मैं जब देखता हूं कि वो मोहम्मद के पीछे चलता है। तो उस वक्त मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि जिसके पीछे ये चल रहा है वो भी कुछ है तो सही। हाँ, थक तो नहीं गए हो ना? ये उसके वजूद पर दलील बन के आए। अमीर कायनात जो तन्हाई में मुनाजात किया करते थे ना ज़ात वाजिब से, उन लम्हात का जाहिद बुखारी एक जुमला है जो लिसानुल्लाह से अदा हुआ। किसी महरम राज ने मलिक और सुन लिया, उसने पता नहीं किसको बताया, उसने मुअर्रिख के कलम को अमानत समझ के दिया,
اس نے کاغذ کے سینے میں چھپایا، کاغذ نے میرے سینے میں اتارا، میں تمہارے سینوں تک منتقل کرنے لگا ہوں۔ چونکہ ان 14 کے 14 جو ہیں، جتنے بھی محمد ہیں، ان کا سکندر خان وتیرہ یہی ہے کہ امت اور لوگوں کے سامنے جو عبادت کرتے ہیں وہ سکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو تنہائی میں کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ اور اسی سے اللہ روکتا رہتا ہے، تھوڑی کیا کر، رات کو کم کھڑے ہوا کر۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا کروں؟ تھکن اتاروں، جملے بولوں، عنوان کے ساتھ چلوں، موضوع سے انصاف کروں، تمہارے دلوں پر اتاروں؟ ہاں، تو ان تنہائی کے لمحوں میں علی بادشاہ نے ایک جملہ بولا ہے امجد، کیا؟ الہی جئتو بکا الیکا، پالنے والے تیری طرف آیا ہوں تجھے ساتھ لے کر۔ جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ، اللہ 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 اکبر، تیری طرف آیا ہوں تجھے ساتھ لے کر۔ جتنے بھی شراح احادیث ہیں، یعنی شرح لکھنے والے علماء، انہوں نے یہی لکھا کہ شہنشاہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، جئتو الی ذاتک بصفاتک، تیری ذات کی طرف آیا ہوں تیرے صفات لے کر۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں، ہاں، بس اس کی شرح نہیں کروں گا۔ تیری ذات کی طرف آیا ہوں تیری صفات لے کر، اور آؤ جتنے ارین ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اور بس اسی پر آج کا بیان سمیٹنے لگا ہوں۔ زندگی رہی تو کالج سے اگلا زینہ طے کریں گے۔ کتب اہل بیت کی سعید بھائی میری ذمہ داری، تمہارے علماء اعلام نے لکھا، ان اللہ ظہر فی الانبیاء صفاتا و ظہر فی محمد و آلہ ذاتا و صفاتا، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ ان نبیوں میں ظاہر ہوا صفات کے ذریعے، محمد و آل محمد میں ظاہر ہوا ذات کے ذریعے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ ہاں، صرف صفات نہیں، ذاتن و صفاتن، ذات میں بھی ظاہر ہوا، صفات میں بھی ظاہر ہوا۔ کیوں؟ باقی جو نبی تھے، کسی نے ایک صفت ظاہر کی، کسی نے 2، کسی نے 3۔ ظرف کی بات ہوتی ہے نا زاہد بخاری، گلاس کا ظرف ہے کہ گھڑا سما جائے، گھڑے کا ظرف ہے مشکیزہ سما جائے، مشک کا ظرف ہے ندی سما جائے، ندی کا ظرف ہے نہر سما جائے، نہر کا ظرف ہے دریا سما جائے، دریا کا ظرف ہے سمندر سما جائے، سمندر کا ظرف ہے رحمت سما جائے۔ جو خود رحمت للعالمین ہے اس کا ظرف کیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، عالمین کے لیے رحمت، عالم ناسوت کے لیے نہیں، یعنی زمین کے لیے نہیں، ملکوت آسمانوں کے لیے نہیں، عالمین۔ اور عالمین کی حد وہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جس جس شے کا وہ رب ہے اس شے کے لیے یہ رسول رحمت ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا میرے حبیب آدم کا ظرف اتنا تھا، میری ایک صفت سمائی،
یہ بالکل ایسے ہی ہے نقوی صاحب جیسے کوئی بڑا آدمی، کوئی نواب، کوئی والی ریاست، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ سفر پہ چلتا ہے. پہلے رسالے جاتے ہیں، پھر سامان جاتا ہے، چھولداریاں جاتی ہیں، شامیانے جاتے ہیں، آخر میں بادشاہ کی سواری چلتی ہے. اللہ بھی آزماتا رہا، اپنی صفت کا ایک بکسا آدم میں رکھا، پر ہو گیا. نوح میں رکھا، بھر گیا. 2-3 ابراہیم میں رکھے، بھر گیا. جب میرے رسول کی باری آئی ظرف اتنا تھا، اللہ نے کہا میں خود سامان سمیت آ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اب اتنے مشکل اور علمی موضوع عوام تک پہنچانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ حصی مثال مجھے دینا ہی اسی لیے پڑی، ورنہ وہ بھی مثالوں سے بالا، یہ بھی مثالوں سے مبرہ، جو خود اس کی مثال ہو. نہیں، اگر تمہیں یاد ہو اسی منبر سے میں نے آیت تمہیں سنائی تھی، لیسا کمثلہ شیء. ترجمہ کرنے والوں نے یہی کیا، اس کی مثل کوئی شے نہیں. میں نے کہا یہ کاف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ زائد ہے. ماشاءاللہ، مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں زائد اور بے معنی گفتگو کروں؟ 4 حرف علم کے ہیں میرے سینے میں، بس. مجھ سے یہ توقع نہیں کرتے. جو علم کا بھی خلاق ہے اس پہ کیوں تہمت لگاتے ہو کہ اس نے اپنے کلام میں زائد کلام کی، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. کاف حرف تشبیہ ہے. نحو میر پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے، بچہ جس نے پہلے مہینے نحو شروع کی ہے. کاف حرف تشبیہ ہے. زید کل اسد، زید شیر جیسا ہے. زید ہو گیا، اسد شیر ہو گیا. یہ جیسا کس کا ترجمہ ہے؟ کاف کا. کل اسد، کاف حرف تشبیہ ہے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے لیسا کا مثل ہی شے، جو میری مثل ہے نا اس جیسی کوئی شے نہیں. یہ آیت تیرے رسول کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کو میں نے اپنی مثل بنایا اپنی مخلوق کو دکھانے کے لیے کہ یہ نمونہ ہے کہ میں اگر بدن میں آتا تو ایسا ہوتا، اور اگر یہ بدن چھوڑ دے تو مجھ جیسا. آج سننے والوں، معراج میں یہی راز ہے. معراج میں راز ہی یہی ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب 80,000 عالم سے گزر کے تو زمین مکہ پہ اتر گیا ہے. 80,000 لباس ہیں. بشری لباس تجھ پہ، ملکوتی لباس تجھ پہ، جبروتی لباس تجھ پہ، عظموتی لباس تجھ پہ، رحموتی لباس تجھ پہ، لاہوتی لباس تجھ پہ، ہاہوتی لباس تجھ پہ. 80,000 لباس ہیں. بڑا عرصہ ہو گیا ہے تجھے اس پیکر میں نہیں دیکھا جیسے میں نے روانہ کیا تھا. سارے لباس اتار کے ذرا آ جانا. سمجھ آئی بات؟ سب میں صفاتن ظاہر ہوا، ان میں ذاتن بھی صفاتن بھی، یعنی ذات و صفات دونوں کے لحاظ سے. اور اصول یہ ہے، اب دیکھو تم نے ایک ہیرا دیکھا 5 کروڑ کا تھا، تمہیں پہچان تھی کہ ہیرا ہے، کتنا پیار کرو گے اس سے. اور ایک آدمی کی جس نے کوڑی بھی کبھی نہیں دیکھی، وہ دیکھے گا ہوگا کوئی 10-20 روپے کا.
اب اس نے منہ کیوں کیا؟ چونکہ پہچان نہیں یہ کیا ہے بھائی، یہی ہے، تجھے اور مجھے اللہ کی پہچان نہیں۔ پتہ نہیں یار سن کیا رہے ہو تم۔ ہم چونکہ نہیں جانتے، ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اگر ہمیں اس سے محبت ہوتی، ہم تو 1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ اس کے حکم سے آگے پیچھے نہ ہوتے۔ ان کو دیکھنا، جو جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ چلے گئے ہو؟ ہاں، یہ جانتے ہیں، اسی لیے اس کے پیار میں کٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بھی کربلا کے میدان سے حسین کی آواز آتی ہے، وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ پالنے والے، تو اپنے پیار میں مجھے ریزہ ریزہ کر، پھر بھی میرا دل تیری طرف کھینچے گا۔ ہاں، یہ محبت کیوں ہے؟ اس محبت میں اتنی جذب، یہ عشق کیوں جھلک رہا ہے؟ کیونکہ حسین جانتا ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے کاش اگر تو بھی جان جائے کہ حسین کیا ہے، صرف یہاں نہیں روئے گا، تو چلے گا روتے ہوئے، رکے گا روتے ہوئے، سوئے گا روتے ہوئے، جاگے گا روتے ہوئے۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ دیکھ لو کہ جو ڈوبے ہوئے ہیں حسین کی ذات میں، مجلس میں روتے ہو، وہ بھی گھنٹہ سوا کے بعد 5 منٹ 4 منٹ۔ میں تو ویسے بھی اتنا لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھتا، کوئی لمبا پڑھ لے چند منٹ، آگے پیچھے تو نہیں روتے ہو، اور وہ بھی پانی۔ جو جانتا ہے حسین کیا ہے، وہ لہو روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس انداز سے روتا ہے، سامنے کھانا آتا ہے، ممبر کی قسم، خون بھرے آنسو شامل ہو جاتے ہیں کھانے میں۔ کیوں؟ کھانے پہ نظر پڑتے ہی آہ نکلتی ہے سجاد کی، فرماتے قتل ابن رسول اللہ جائعن، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، اور رسول کا بیٹا بھوکا مارا گیا، اور رسول کا بیٹا پیاسا مارا گیا۔ جانتا ہے نا، اس لیے بہن جس دن سے دنیا میں آئی اس دن سے رونا شروع کیا، اور آج بھی علی کی بیٹی نے جنت میں سیاہ لباس نہیں اتارا، پوری علمی ضمانت اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ فنا ہے حسین میں، جانتی ہے حسین کو۔ میں نے تمہارے چوتھے امام کی روایت پڑھی ہے کتابوں میں، فرماتے میری پھپھی اس قدر فنا تھی میرے بابا کی ذات میں، بابا میدان میں تھے، پھپھی خیمے میں تھی، پتھر میرے بابا کو لگتا تھا، زخم خیمے میں زینب کو آتا تھا، تیر میرے بابا کو لگتا تھا، خون میری پھپھی کا جاری۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ، العظمۃ للہ ہے۔ اور پھر بھی ایسی رونے والی جب دنیا سے گئی ہے، فضا نے منہ پہ پانی ڈالا، لب ہلے، فضا نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، حسین بہن شرمندہ ہے، تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہوا، بہن نادم ہے، تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہوا۔ جو 40 برس لہو رویا، قدم قدم پہ رویا، پانی دیکھ کے رویا، کھانا دیکھ کے رویا، بازار دیکھ کے رویا، اور قطرے نہیں رویا، پر نالے رویا۔ کتابیں پڑھو، تحقیق کرو۔ نعمان ابن منذر مدائنی، مدائن عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے، آیا جب اطلاع ملی کہ سجاد رہا ہو کے واپس آ گیا، بس ختم کرنے لگا ہوں، بنی ہاشم کے محلے سے گزر رہا تھا، پر نالے سے خون گرا دامن پہ، بلا تشبیہ دامن پکڑ کے اوپر دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ جانے مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے،
जानवर छतों पे ज़िबा करते हैं। मैं नमाजी आदमी हूँ, मेरे कपड़े मशकूक हो गए। जनाब बाकर ने अबा को झटा के कहा, इब्ने मुनज़र तौबा कर, तेरे कपड़े नमाज के लायक ही आज हुए हैं। ये किसी जानवर का लहू नहीं, मेरा बीमार करबला बाबा छत पे बैठा अपने मजलूम बाबा को रो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैं मेरे आका सज्जाद की आंखों से लहू पर नाले बह रहे हैं। मौला जल्दी पर्दा कराओ, मैं मौला से मिलना चाहता हूँ। पर्दा हुआ, बस आखिरी बात अगर यहाँ लिख ली, यहाँ भी वुजू कर लेगी आंखें और कब्र में भी रोने के लिए काफी है। किताबें बताती हैं कि खून रो रो के तेरा इमाम इतना नहीफ हो गया था, जैसे नाजुक पौधा मामूली सी हवा में भी लहराता है। सज्जाद का बदन रुक नहीं सकता था, लहराता रहता था नकाहत और कमजोरी की वजह से। इब्ने मुनज़र की नजर पड़ी, कदमों पे गिरा। कहते अपने ऊपर रहम नहीं करते हो न करो, अपने बाबा के शियों पे तो रहम कर। सज्जाद ने कहा क्या करूं मौला, थोड़ा रोया कर। फवारा निकला। कहा इब्ने मुनज़र एक बात का जवाब दे। मौला क्या? फरमाया कोई गैरतमंद बेटा देख रहा हो और कोई शख्स उसकी माँ के सर से बुर्का उतार ले, उसे क्या करना चाहिए? कहा मौला उसे मर जाना चाहिए। फरमाया मुझसे पूछ मैं शाम से जिंदा कैसे आ गया? मेरा हक था मैं शाम में मर गया होता। बारला मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान की मसाई को शरफ कबूलियत से शरफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसात, हमारी उलीदा बयान कबूल फरमा। जो उन भी औलाद हैं औलाद नरीना फरमा, जो मक़रूज़ और तंग दस्त हैं तंग, जो क़ैद हैं रिहायत फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिला फरमा, ग़ुलाम बासवान को शिफाए कामिला सेहत आजा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे, हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज आले मोहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि।